ویلکم بیک پیارے بچوں. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے یہ سنا کہ حضرت شعیب کی قوم کس طریقے سے عذاب سے ہلاک ہو گئی. حضرت شعیب جب واپس آئے اپنے شہر کے اندر اگلے دن تو انہوں نے دیکھا کہ تمام لوگوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں, اور پتہ ہے انہیں افسوس نہیں ہوا. انہیں افسوس پتہ ہے کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اگر کوئی اللہ کا حق نہیں دے گا اور اس کا ایسا انجام ہوگا تو کیا ہمیں افسوس کرنا چاہیے؟ نہیں. وہ ان کی غلطی تھی نا کہ انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں رکھا, انہوں نے اللہ کا بھی حق نہیں دیا اور انہوں نے بندوں کا بھی حق نہیں دیا. آپ کو پتہ ہے یہ دو طرح کے گناہ تھے. ایک تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے, اور دوسرا گناہ ان کا یہ تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے, وہ لوگوں کا مال کھا رہے تھے. تو یہ لوگوں کا بھی حقوق انہوں نے خراب کیا اور اللہ کے بھی حقوق انہوں نے خراب کیے. اور اس کے بعد ان ایمان والوں نے دوبارہ وہاں پہ ایک بستی بسائی اور وہ لوگ وہاں رہنے لگے. لیکن حضرت شعیب کا ذکر قرآن میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے. بتاؤں کہاں پر آیا ہے؟ کہاں؟ وہ اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ مدین میں رہا کرتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے نرگے سے نکل کر مدین کی طرف آئے تو انہیں حضرت شعیب علیہ السلام ملے تھے وہاں پر. یہ قصہ کیا ہے؟ یہ قصہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت موسیٰ وہاں سے آئے تو آ کے کنویں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. وہ کھڑے تھے اور وہاں پہ کچھ لوگ پانی بھر رہے تھے, اور دو لڑکیاں سہمی ہوئی ڈری ہوئی کونے پہ کھڑی ہوئی تھیں. حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں پہ کیوں کھڑی ہوئی ہیں, آپ لوگ پانی کیوں نہیں ڈال رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کاشتکار جب تک پانی نہیں لے لیتے تب تک ہم پانی نہیں لے سکتے, اور ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں, وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے, اور جب تک ہم پانی لے کے نہیں جائیں گے تو ہمارے مویشی بھی پیاسے رہیں گے. حضرت موسیٰ جو تھے نا وہ بہت پاورفل انسان تھے, اور وہ گئے, جا کے انہوں نے ان کے پاس سے بالٹی لی, ان کے پانی کا برتن پکڑا لیا اور ان لڑکیوں کو جگہ دی کہ یہ جا کے پانی بھرے, اور ان لڑکیوں نے پانی بھر لیا. پتہ ہے وہ کس کی بیٹیاں تھیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں وہ, کیونکہ وہ مدین میں تھے. تو بہت علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو پناہ دینے والے حضرت شعیب بھی تھے. بہت سارے علماء کا خیال ہے. اس کے بعد وہ بیٹیاں اپنے گھر گئیں, انہوں نے جا کے حضرت شعیب کو یہ قصہ سنایا تو حضرت شعیب بہت امپریس ہوئے کہ یہ اچھا انسان ہے جس نے آپ کو چانس دیا. انہوں نے کہا ان کو گھر لے کے آؤ. ان کی بیٹی حضرت موسیٰ کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ آئیے, ہمارے ابا جان آپ سے خوش ہوئے اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ نے جو ہماری مدد کی. تو وہ ان کو لے کر گھر پہ گئیں. جب وہ گھر پہ گئیں تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے اپنا پورا قصہ سنایا جس کو ہم بھی ڈسکس کریں گے. انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے فرعون کے پاس سے نکل کر آیا ہوں اور یہ سب کچھ ہوا میرے ساتھ. تو انہوں نے کہا اچھا آپ تو بڑے اچھے جوان ہیں جو حق کے لیے لڑے اور یہاں آ گئے. اس کے بعد ان کی بیٹی نے پتہ ہے کیا سجیشن دیا؟ انہوں نے کہا ابا جان یہ طاقتور ہیں, ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم ان کو اپنے گھر میں رکھ لیں. حضرت شعیب نے کہا کہ آپ ان پہ اتنا بھروسہ کیسے کر سکتی ہیں کہ انہیں گھر میں رکھ لیں گے؟ تو ان کی بیٹی نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان جب ہم راستے میں آ رہے تھے نا تو انہوں نے پتہ ہے ہمیں کیا کہا کہ میں آپ کے آگے چلتا ہوں اور آپ میرے پیچھے چلیں, اور یہ ہمیں اس طریقے سے لے کے آئے اور انہوں نے نگاہ اٹھا کر بھی ہمیں نہیں دیکھا. تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت انتہائی شریف انسان ہے. انہوں نے کہا اچھا. حضرت شعیب نے ایک بڑے مزے کی شرط رکھی حضرت موسیٰ کے آگے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے گھر میں پناہ چاہتے ہیں تو میں آپ کو رکھوں گا, لیکن اس کی ایک شرط ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ کو میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا. آپ نکاح کریں. اور ایک اور شرط بھی ہے, صرف اس پہ بس نہیں, دوسری شرط یہ تھی کہ پورے 8 سال کے لیے آپ کو میرے گھر کے اندر میرے مویشیوں کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی. حضرت موسیٰ نے یہ شرط قبول کر لی اور وہ ان کے گھر پہ رہنے لگے. اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پورے 8 سال مدین میں گزارے حضرت شعیب کے ساتھ, اور اس کے بعد وہاں سے ہجرت کر کے وہ واپس مصر تشریف لے گئے. تو کیسی لگی آپ کو یہ اسٹوری؟ بہت اچھی. مزہ آیا؟ جی. اس میں کیا سمجھ آیا آپ کو؟ پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو خود جو سمجھ آیا میں آپ سے وہ پوچھوں, اس کے بعد پھر میں آپ سے کویشچنس کروں گی جہاں پہ میں فیکٹس چیک کروں گی کہ آپ میری بات کو کتنے غور سے سن رہے تھے. تو مجھے کون بتانا چاہے گا؟ جی, تو آپ کو کیا سمجھ آیا اسٹوری سے؟ ہمیں دوسروں پہ بھروسہ کرنا چاہیے, اچھا گمان رکھنا. یعنی کہ آپ کو کیا سمجھ آیا اسٹوری سے؟ ہمیں دوسروں کے اوپر جھوٹے الزام نہیں لگانے چاہیے. ویری گڈ. اور کوئی بتانا چاہے گا؟ آپ بتانا چاہتی ہیں, دیجیے مائک. ہمیں دوسرے کا کام کرنا چاہیے. ویری گڈ, ہمیں دوسروں کا کام کرنا چاہیے. بالکل صحیح. جی, آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ہمیں ایمانداری سے کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ویری گڈ. اب میں آپ لوگوں سے 2-3 سوال کروں گی تاکہ میں چیک کروں کہ آپ لوگ میری بات کو کتنے غور سے سن رہے تھے. حضرت شعیب کی قوم کے 3 جرم بتانے ہیں آپ کو مجھے. پہلا تو مجھے وہ جرم بتائیں جو وہ لوگوں کے ساتھ کرتے تھے. وہ کیا جرم تھا؟ اکٹھے بتائیں, اکٹھے بتائیں. قتل. کیا کرتے تھے؟ قتل.
قتل نہیں کرتے تھے, وہ لوگوں کے پیسے لیتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ پیسے لیتے تھے. لوگوں سے لوٹ مار کرتے تھے اور لوگوں سے زبردستی پیسے لے لیا کرتے تھے. اچھا, وہ کس چیز کی پوجا کرتے تھے؟ اس درخت کا نام تھا ویری گڈ, شاباش. اچھا, اس کے علاوہ وہ کچھ اور بھی کرتے تھے؟ جو لوگ ان کے ملک سے گزرتے تھے, کیا وہ ان کے ساتھ بھی کچھ کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ ٹیکس لیتے تھے. ویری گڈ, ویری گڈ. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ بہت برا. اور پھر کس چیز کا عذاب آیا؟ سورج کا اور آنکھ کا. ویری گڈ, ایسا ہی ہوا تھا. اب میں آپ لوگوں سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم بھی اپنی زندگی کے اندر ملاوٹ کریں گے, دھوکے بازی کریں گے, تو ہمیں کتنا برا لگے گا. اگر ہم کسی انسان کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے. اگر کوئی ہم سے برا کرے گا تو ہمیں برا لگے گا. تو جو اللہ کے ساتھ دھوکا کرے گا, یہ کتنی بری بات ہے, یہ اس سے بڑی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کچھ لاز دیے ہیں, کچھ پرنسپلز دیے ہیں, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. ہم کسی کا حق نہیں ماریں. کسی کا ہماری پراپرٹی میں حصہ ہے تو ہم اس کو اپنی وہ پراپرٹی دیں. کسی نے ہمارے پاس امانت رکھوائی ہے تو ہم اس پہ خیانت نہیں کریں. کسی نے ہمارے پاس 20 روپے رکھوائی کہ میں تم سے کل لے لوں گی, تو ہمیں اس کو 20 روپے دینے چاہیے, 10 روپے دینے چاہیے. 20 روپے. ایگزیکٹلی. کسی نے ہمارے پاس کھانا رکھا, ہم سے کھانا کھا لینا چاہیے بغیر اجازت کے. نہیں. ویری گڈ, آپ لوگوں نے تو سب سبق بہت اچھے طریقے سے یاد کی ہیں. اب میں آپ کے پاس آؤں گی ایک بریک کے بعد اور آ کے آپ سے کچھ نعت سنوں گی. تو پیارے بچوں ہمارے ساتھ رہے گا, ہم واپس لوٹیں گے ایک بریک کے بعد.